یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج و شریف. ناوے علی مظہر اللجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل امن مغمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد وولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولایت آج میں بتاتا ہوں ولایت ہوتی کیا ہے. اچھی بات ہے کیونکہ ولایت واجب نہیں اوجب ہے، مگر کم از کم وہ ولایت جو معصوم. تیرے معصوم سے پوچھا گیا، لے جے سن مولانا تیرے لیے ہے، پوچھا گیا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرماتے ہیں جیسے زمین پہ چلتا ہے علی کی ولایت قبول کرنے والا، ویسے پانی پہ بھی چلے. معیار ہے ولایت کا. میں کرتا ہوں گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صد اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ موجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ المنورہ شریک القرآن وارث قرآن نظر الامام کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے درود. میں کہیں بھی خطاب کروں دنیا کے کسی کونے میں بھی میں ریت کو سردار کے نام ضرور سناتا ہوں. ہماری مجلسوں کا، ہمارے جلوسوں کا، ہماری عزاداری کا باعث ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، عزیز کا وارث، ذوالجلالوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلمی کا وارث، معراج کا وارث، موحد کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقلوں کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی آبائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ موت کرو پاک ضرور سے. تمہارا تو حق ہے نا، تم تو کوئی شب عاشور کے راز لے جاؤ. یہ شب عاشور، یہ 10 محرم کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حور بنائے جاتے ہیں، جس رات میں ولایت کی ڈگری بانٹی جاتی ہے. یہ بھلا کیسے ہوا؟ میں جملہ تو بہت بڑا کہہ گیا تیری خدمت میں. ولایت کی ڈگری بانٹی جاتی ہے. سردار نے اسی شب عاشقوں کو آزمایا تھا.
کیونکہ امام نہیں جو مخلوق کے دلوں کا حال جانتا ہو۔ بڑی تعداد میں لوگ سرکار کے ساتھ کربلا پہنچے۔ یہ وہ رات تھی جس رات میں دنیا کہتی ہے حسین نے مہلت مانگی، یہ مانگنے والے نہیں، یہ دینے والے۔ کیوں نہ کہوں گناہگاروں کے لیے مہلت کی شب تھی، بادشاہ نے خود مہلت عطا کی۔ تیرے سردار نے اس رات میں ایک انوکھا سا کام کیا، ایک انوکھا سا کام کیا۔ وہ یہ کیا، مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، علامہ دربندی اسرار الشارع صاحب ریاض القدس میں لکھتے ہیں، سردار نے، حسین نے، بادشاہ نے، آقا نے، مولا نے حجت تمام کی تھی۔ یہ وہی رات ہے جس میں حجت تمام ہوئی تھی۔ تیرے سردار کو پتا تھا بہت سارے ایسے آئے بیٹھے ہیں جو لالچ ذہن میں لے کے آئے ہیں۔ کربلا ایک ایسے کمال کا نام ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ کربلا ایسے کمال کا نام ہے جہاں لالچی کی گنجائش نہیں۔ جو چیز چاہیے لالچی کو، کربلا اس کو دے کے روانہ کرتی ہے۔ کربلا وفاداروں کے مجموعے کا نام ہے۔ کربلا یقین کی منزل کے اعلیٰ لوگوں کا نام ہے۔ کربلا قربانی دینے کا نام ہے، لینے کا نام ہے۔ سردار نے جو انوکھا کام کیا وہ کیا کیا؟ بادشاہ نے 3 حجتیں اسی رات تمام فرمائی۔ پہلی حجت تیرے سردار نے تمام فرمائی، جتنے آئے بیٹھے تھے تھوڑے نہیں تھے، 3000 سے زیادہ لوگ 10 محرم کی رات بیٹھے تھے۔ تیرے سردار فرماتے ہیں میں حسین ناراض نہیں ہوں گا۔ تیرے سردار نے، یہ معرفت کے موتی ہیں، عرفان کے موتی ہیں، سنبھالو جھولیوں میں سمیٹو۔ ماشاءاللہ مومن ہیں، عزادار ہیں، عشق حسین سے سرشار ہیں، ان کے جذبے بڑے کمال ہیں۔ اگر یہی جذبے جو 10 محرم کی رات تمہارے ہیں، اگر یہ باقی دنوں میں بھی قائم رہے تو تم مہدی کے لشکر کے سپاہی بن جاؤ گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ حیدری، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہر عزادار کا جذبہ کمال ہے۔ کیا بات ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ محبت حسین بھری ہے، مگر یہ محبت، یہ چنگاری لگی رہنی چاہیے۔ اس محبت کو عشق میں بدلنا چاہیے۔ جب تک محبت عشق میں نہ بدلے اس وقت تک محبت سوال کرتی ہے، جب عشق میں بدل جائے پھر بے سوال ہو جاتی ہے۔ یا علی، محبت کیا ہے؟ میں نے محبت کی، مجھے کیا دے گا؟ میں نے محبت کی، مجھے کیا ملے گا؟ محبت کہیں نہ کہیں صلہ طلب کرتی ہے۔ عشق کہتا ہے تیرا حق ہے تیرے سے عشق کیا جائے۔ عشق بے سوال ہے۔ کربلائیوں نے حسین سے محبت نہیں کی، عشق کیا تھا۔ سید میرا چیلنج ہے، بڑی بڑی کتابیں چھانی ہے میں نے، مجھے ایک بھی کربلائی ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے کوئی سوال کیا۔ بے سوال ہے سارے، ایک بھی ایسا نہیں۔ اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا، سندھ والوں اردو سمجھ گئے تو مجھے، اچھا لو بسم اللہ، تیرے حصے کی خیرات ہے، وصول کر۔ عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ اسیری یعنی قید والے، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔
या अली या अली या अली मदद तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। मैं तेरे सरदार हुसैन की शान तुझे सुना के फिर वापस आता हूं। अर्ज कर रहा हूं, जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो भी मांगा था मुस्तफा से वो सब नवासे से मिल रहा है। जो है सहारा हर एक नबी का उसी सहारे से मिल रहा है। मिले तो बालों पर तो फुतरस मुड़ मुड़ के कह रहा था, हुसैन देगा तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल गया। हुसैन देगा तो क्या मिलेगा जब इतना झूले से मिल गया। मैं तेरी खिदमत में जो गुजारिश कर रहा था वो था इश्क और मोहब्बत। इश्क की इब्तदा मोहब्बत से होती है। मोहब्बत सिला मांगती है, इश्क सिला नहीं मांगता। इश्क कहता है कुर्बानी दे और दे और दे। इश्क कहता है न थक न बैठ न ठंडा पानी पी, सफर जारी ना। इसलिए तेरी खिदमत में मैं इतने बड़े जम्मे गफीर को और पता नहीं कहां कहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये पैगाम सुनता जा। जिंदगी में कभी भी हुसैन पे एहसान न लगाना, हमेशा हुसैन का एहसान समझना। लो बेटा, तूने इतना बड़ा नारा लगवा दिया लब्बैक या हुसैन। आज मैं तुझे बताता हूं इस लब्बैक की हकीकत क्या है। क्योंकि लब्बैक या हुसैन कहने के लिए बंदे को अपने आप को करबला में समझना जरूरी है। लब्बैक या हुसैन कहने के लिए आगे के प्रोग्राम नहीं बनाने चाहिए। जब लब्बैक कह दिया तो किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। शाबाश, हक है नारा, इस नारे में कोई शक नहीं, मगर लब्बैक के पीछे बहुत कुछ हुआ। लब्बैक या हुसैन कहने के लिए मोमिनों को तंग नहीं करना होता, मोमिनों को साथ मिलाना होता है। बंदा लब्बैक, लो जी बात की है तो फिर सुने, ये नारा हक है। लब्बैक या हुसैन कहने के लिए हुसैन का लंगर पेट में डाल के हराम का लुकमा नहीं डालना होता। ओए होए होए होए, मामूली नहीं है लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन कहने के लिए उन आंखों को बचाना होता है जो आंखें सेज देखती हैं, जो आंखें अब्बास का आलम देखती। लब्बैक या हुसैन बहुत बड़ा नारा है। नारा लगाया था आशिकों ने, तुझे मुझे सिखाया है आशिकों ने, हमने भी लगाना है, मगर इस नारे पे गौर जरूर करना है। ये नारा इस रात का नारा नहीं, ये नारा कल के दिन का नारा नहीं, ये नारा सारी जिंदगी का नारा है। जब तक सांस में सांस है ये नारा जारी है, मगर जब लगाना है फिर बेटा कम अज कम इस मयार पे आपने आप को लाना है जिस मयार पे हुर्र अपने आप को लाया था। क्योंकि किसी आशिक ने भी शायर मिजाज हो, मुझे अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह शायरी सुन रहे हो। 4 मिसरे मैं तुम्हें अर्ज करने लगा हूं जनाब हुर्र के। लब्बैक या हुसैन सुनना, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर्र कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर्र कुर्बानी। क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहां है कदमों को चूम ले ए राहिब, ये खुद हुसैन को औलाद देने आए। जरूर लगा लब्बैक या हुसैन, मगर ज़र्फ़ वसी का, सोचें बड़ी कर, छोटी सोचें नहीं।
ضرور لگا لبیک یا حسین، ایسا بن جیسا زمانے کا حسین مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ بیٹا میں آپ کو رکھ کے سب کو پیغام سنا، پریشان نہیں ہونا کہ سید مجھے میرے اوپر کھڑے باتیں نہیں، سب کے لیے۔ کیوں؟ ہمیں بار بار مہدی دادے کی مجلس میں بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم سید سرکار ثواب کے لیے نہیں بلاتا کہ جائیں گے تو میں انہیں ثواب نہیں، جنت کے لیے بھی نہیں بلاتا۔ کیوں؟ کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کربلا میں لالچ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آتا ہوں، جو میں دعویٰ کر گیا میں دلیل بھی دیتا ہوں۔ اس لیے سردار نے 3 حجتیں تمام کی۔ فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے۔ یزید میری دشمن، وہ بیعت مجھ سے چاہتے ہیں، میں چھٹی دیتا ہوں، چلے جاؤ، یہی رات ہے۔ سردار فرماتے ہیں جو اس گھبراہٹ سے بیٹھا ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا، میں راضی ہوں، چلے جاؤ۔ دوسرا جملہ تر امام نے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، نہ صرف میں راضی ہوں بلکہ بیعت بھی واپس لیتا ہوں۔ پتہ نہیں تجھے پتہ ہے اپنے زمانے کے امام کی بیعت؟ سید دنیا کہتی ہے خالی ہاتھ آئے تھے، ہم خالی ہاتھ جانا ہے۔ جس سے بھی پوچھو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس شب کی قسم نہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں نہ ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ کیا ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے۔ ہم سب الس میں ایک وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہمیں علی کے دور میں بھیج سکتا تھا، اگر علی کے دور میں بھیجتا ہم علی کے ساتھ ہوتے یا نہ ہوتے؟ اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں کربلا میں بھیج سکتا تھا، نہیں بھیجا۔ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم نے جو عہد کیا تھا وہ یاد کرانا ہے ایک دوسرے کو۔ علی کے دور میں بھیجتا تو ہم صفین میں علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں بھیجتا تو حسین کے ساتھ ہوتے۔ پھر سوچ ضرور کہ آج مہدی کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی، بے شک نہ لگا نعرے، توجہ کرتا۔ یہی شب ہے ضمیر جھنجھوڑنے کی، یہی شب ہے غور کرنے کی، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ہم اس دور میں کیوں بھیجے گئے، اس دور میں کیوں نہیں بھیجے گئے جب اس وقت معصوم موجود تھے۔ یہی شب ہے سکھانے کی کہ اب تک میں نے مولا کے لیے کیا کیا۔ زندگی میری گزر گئی، میں نے اپنے امام کے لیے کیا کیا، جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، مولا کے لیے کیا کیا۔ ہر کوئی جب اپنے اپنے اندر دیکھے گا نتیجہ نکالے گا، ابھی تک میں نے امام کے لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لو جی تیرے سردار نے دوسری حجت تمام کی۔ فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے، نہ صرف راضی بلکہ بیعت بھی واپس لیتا ہوں۔ میں تجھے عرض کر رہا تھا آج بھی حکم ہے امام سے بیعت کا، طریقہ لکھا ہے تیری کتابوں میں، حکم ہے آج صبح صبح اٹھ پہلے امام کو سلام کر، السلام علیکہ یا وارث خون حسین، السلام علیکہ یا منتقم آل محمد۔ امام کو سلام کر، سلام کرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ امام کا ہاتھ سمجھ، اپنا بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ سمجھ، بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہے زمانے کا حسین سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا۔ حکم آج بھی ہے بیعت کا، کوئی بات نہیں، کوئی دھکے نہیں دینے، مومنوں کو دھکے نہیں دینے، ہاں دھکے نہیں دینے۔ مومن کا ذکر بہت بڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں تو کسی کو دھکا دے، ہو سکتا ہے کوئی معصوم جلوس میں نہ ہو۔ بڑا ضروری ہے، بہت احتیاط کرنی ہے، بہت خیال کرنا ہے، پتہ نہیں کس روپ میں کون آیا ہوا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جن کے گھر کا ذکر ہو اور وہ خود نہ ہو۔ بہت احتیاط کرنی ہے، کیوں یہ نہ ہو ساری محنت ضائع ہو جائے۔
کسی مومن آرام سے، احتیاط سے، پیار سے، کوئی تجھے دھکا دے تو نہ دے، یہ ہے کربلا۔ کوئی تجھے کچھ کہے تو کچھ نہ کہے، پھر بھی ہے تو علی کا نوکر۔ لو جی توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کو آگے بڑھا۔ تیرے سردار نے تیسری حجت تمام کی، پہلی راضی ہوں جو جانا چاہے چلا جائے، بیعت واپس لیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ تیسری حجت تمام کی، بچپن سے ہم ایک چیز سنتے آئے، یہ کام کیا جنت، یہ کام کیا جہنم، جنت اور جہنم کے درمیان ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ کربلا اگر حلق سے نیچے اتر جاتی، نہ ہمیں شوق جنت ہوتا نہ خوف جہنم ہوتا۔ بھئی کیا بات ہے بھئی، کربلا زبان تک ہے، حلق سے نیچے اترنا ہے۔ جب حلق سے نیچے اترے گی پھر کوئی شوق جنت کا نہیں ہوگا۔ لو جی تیسری حجت تیرے سردار نے تمام کی، جو جانا چاہے چلا جائے، میں حسین ابن علی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ چھوٹی ضمانت نہیں تھی، بہت بڑی ضمانت تھی۔ پوری علمی ذمہ داری سے ممبر حسین پہ کھڑا گفتگو کر رہا ہوں۔ جس میرے مومن کو حوالہ چاہیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے پروگرام لندن سے بھی چلتے ہیں، میں ٹی وی پہ بیٹھ کے امام زمانہ پہ بات کرتا ہوں، جس کو چاہیے حوالہ میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ میں تم سے زیادہ ایمان کا جواب دے رہا ہوں۔ سردار فرماتے ہیں جنت دیتا ہوں، چراغ جلائے بیٹھا تھا حسین۔ علی اکبر کو ایک روایت، دوسری روایت غازی عباس کو حکم فرمایا چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا ہو گیا۔ خسر خسر کر کے ایسا ایسا لوگ حسین کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی مواعظ حسنہ میں فرماتے ہیں 3000 کچھ لوگ حسین کو 10 محرم کی رات چھوڑ کے چلے گئے۔ جب جنت مل گئی آگے کیا کر رہا ہے؟ جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں موت۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر مرنا ہے بستر کی موت پہ تو اس سے تو بہتر ہے محمد کی جوتی پہ قربان ہو جائے۔ یہ ہے درس کربلا۔ ایک اور عاشق کھڑے ہو گئے، پوچھتے ہیں آقا اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے محمد کو محشر کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے درس کربلا۔ پھر یک زبان ہو کے کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی حسین تجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ اب آگے کریم تھا، انعام بڑا عطا کیا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ یہ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں، یہ کسی ادارے کی ڈگری نہیں، یہ اس نے ڈگری دی جو کائنات کی سچی زبان ہے۔ سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ کیا معیار ہے عاشقین کا؟ کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، حسین کہتے ہیں میرا عاشق پہ سلام تھا۔ معیار عشق دیکھیے۔ میرا سوال ہے آپ سے جتنے بیٹھے ہو، جس کو حسین کہہ دے تم جنت جاؤ گے وہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے؟ کسی کو کوئی شک نہیں؟ پھر میرا سوال ہے آپ سب سے شکارپور، جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے یہی درس کربلا ہے، اگر چھوڑ جانے والے کی منزل ہے پھر ساتھ دینے والے کی منزل کیا ہے؟
लो जी, इन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी, आका सवाल नहीं करना, हम अपना आप तुझे देने आए हैं, बस एक शफकत करना, हमें अपने आप से जुदा न करना। लो जी, मैं तकरीर करके चला जाऊं, मेरे सैयद से आज पहली मुलाकात है, आप में से को मोमेंट पहुंच जाए। भाई सैयद, आपने बुखारी साहब को, सैयद साहब को लाहौर से दावत दी, वो पढ़ने आए, हमें जो परेशान करके चले गए, 72 जन्नत नहीं गए तो कहां गए? मेरा सैयद जो करे आपसे सवाल, उन्हें जवाब देना। मेरा बेटा जवाब भी दे गया है। इन्होंने मांगा था कुर्ब, हर वक्त करबला की मट्टी चूमा न कर, कभी मार्फत की ऐनक से गौर से देख, जहां हुसैन है वहां हुर है। इनको कायनात की कोई चीज जुदा न कर सके, ये आज भी हुसैन के साथ है। इन्होंने मांगा था कुर्ब, ये है दर्स करबला, जो तू और मैं नारा लगाते हैं हमारी क्या शाबाश। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि दर्सगाह से क्या लिया जाता है? भाई मेहरबानी फरमा रहे हैं दर्स, तो करबला कहती आ मुझसे दर्स है। करबला क्या करूं, दर्स क्या लूं? करबला कहती है वफादार बन। करबला किसका बनूं? कहती है अपने जमाने के हुसैन का। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मैं अब नचोड़ की तरफ आ गया, नहीं समझा पाया। तेरा ही नारा तुझे बताने लगा। दूसरा नारा तो लगाता है हक का सीधा रास्ता। कभी तूने ये नारा लगाया हक की सीधी मंजिल? नहीं, रास्ता तूने भी लगाया, मैंने भी लगाया, हम सब के बड़ों ने भी लगाया, बड़ों के बड़ों ने भी लगाया, हक का सीधा रास्ता। फिर मैं छोटा सा सवाल करने लगा हूं आपसे, रास्ते किस लिए होते हैं? भाई मेहरबानी फरमा रहे हैं मंजिल पे जाने के लिए। इसका मतलब करबला रास्ता है, मंजिल नहीं, मंजिल कोई और है नहीं। लो जी, मैं पीछे की मजालिस जो पढ़ी है मैं छोड़ के मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं। मैं लाहौर से चला, मुझे कहने लगे सैयद कहां जा रहे हैं? मैंने कहा शिकारपुर। क्या करने? करबला इमाम बार का मजलिस पढ़ने। कहने लगे जी ठीक है, और क्या करेंगे? मैंने कहा मैं मोहनों की जियारत करूंगा। मैं शिकारपुर आया, करबला इमाम बारगाह ना आया। शिकारपुर की गलियों के रास्ते देखे, बाजार का रास्ता देखा, चौकों के रास्ते देखे, सारे रास्ते देख के वापस पहुंच गया। मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, शायद बात पहुंच गया। वापस पहुंचा, मुझे कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं शिकारपुर की गलियों के रास्ते फिर आया, बाजारों के रास्ते देख आया, चौकों के रास्ते देख आया। कहने लगे सैयद पेट्रोल भी जाए किया, टाइम भी जाए किया, तेरे जाने का फायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा मैं गया तो हूं शिकारपुर। कहा गया था तू इमाम बारगाह के लिए, तू रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो यही करबला कहती है हक का सीधा रास्ता। रास्ते होते हैं बंदे को मंजिल पे ले जाने के लिए। गुजर करबला से अपनी मंजिल तक पहुंच, तेरी मंजिल महदी है। तेरी मंजिल तेरा इमाम ज़माना है, तेरी मंजिल तेरा सरदार है, तेरी मंजिल 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस है। ये जुल्ज़नाएं क्यों बनती हैं? कभी गौर किया? अभी हुसैन की सवारी आ जाए, तैयार होके ना आए, हम सब एहतराम करेंगे। हुसैन की सवारी आ तैयार होके क्यों आती है? जीन रखी होती है, अमामा रखा होता है, तलवार रखी होती है, क्यों? सिर्फ एक काम के लिए आती है। तू भी कोशिश किया कर, जुल्ज़ना को देख के अपनी मन्नतें न माना कर। जब भी जुल्ज़ना देखे पूछा कर तेरा सवार कब आएगा। ये अलम सरदार के इंतजार में, ये सेठे वोट की इंतजार में, अल-यसगर का खाली झूला असगर की इंतजार। शायद मैं बाबा सरकार, मैं आपके तवज्जुह से शिकारपुर के मोमिनों को बताना चाहता हूं, एक बड़ा अहम टॉपिक है रजात। रजात इसका मतलब है पलटना।
اٹھنا پھر واپس آنا. تو نے صرف رو رو کے ماتم کر کے نہیں مر جانا. اگر تو کربلا سے درس لے گیا، اپنی منزل پہ پہنچ گیا، تیری قبر پہ مہدی آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں آپ کی محبت پڑھوا رہی ہے مجھے. تیری قبر میں صدا آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اگر تو زندہ ہوا، تیرا امام کا اعلان ہو گیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے. تو ذہن بنا کے آیا ہے عزاداری کا، ہو سکتا ہے کربلا میں صدا بلند ہو جائے. ہمارے خون کا وارث آ گیا ہے. فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. مر گیا. اچھا دعائیں ہیں جو تو پڑھتا ہے، حدیث قصہ پڑھتا ہے، دعائیں کومیل پڑھتا ہے، خوبصورت دعائیں، مگر ان سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. میں بس اب سمیٹ رہا ہوں تقریر، اتنا بھی تیرے تک عرفان کے موتی پہنچ جائیں بڑی بات ہے. سردار آئے گا قبر پر، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. نوکر کفن ہوا کھڑا ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ آقا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا نہیں، سب سانسوں کی ڈوری تک اپنے تھے، سانسوں کی ڈوری ختم، سب نے تجھے میت بنا دیا. تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. اس لیے کربلا سے درس لے، اپنی منزل تک پہنچ. ہر چیز منتظر ہے، تعزیہ منتظر، زلزلہ منتظر، علم منتظر، مدینہ منتظر، مکہ منتظر، کربلا منتظر، نجف منتظر، سامرا منتظر، کاظمین منتظر، زمین منتظر، آسمان منتظر، ہر چیز منتظر. آج کوشش کرو ایک کام نہ کریں سب مل کے. جس طرح 72 نے اپنے امام کو وفا کا یقین دلایا، ہم اپنے امام کو نہ دلائیں. آؤ میرے ساتھ نعروں کا جواب دو. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. شاباش. دعا ایک ہی کروں گا، میرا مالک، میرا خالق، یہاں جتنے بھی آئے ہیں انہیں زمانے کے حسین کا حور بنا. ہمارا شمار امام کے وفاداروں میں ہو. امام ہم پہ فخر کر کے کہے بابا علی تیرے عاشق بھی کمال تھے، بابا حسین تیرے عاشق بھی کمال تھے، مگر میرے عاشقوں کا مزاج اور ہے. جب پوچھا جائے فرق کیا ہے تو تیرا زمانے کا امام کہے دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. اللہ کرے یہ مزاج تیرا میرا بن جائے. بس اتنی عرضی تھی، اتنی گزارش تھی. غریبوں کی آخری رات ہے، مظلوموں کی آخری رات ہے، کسی کو کچھ نہ کہنے والوں کی آخری رات ہے، مخلوق پہ رحم کرنے والوں کی آخری رات ہے. اس رات میں بھی ایک عجیب مصائب مقتل کی کتابوں سے ملے ہوئے. تیرا مولا غازی عباس پہلا دے رہا ہے خانوں کا، آخری پہرے ہے، آخری رات کا پہرا ہے غازی عباس. آواز دے کے کہتا ہے علی اکبر
सारे जवान अपनी अपनी माँ को मिल रहे हैं, तू भी अपनी माँ को मिल। सरकार अली अकबर माँ के खेमे में गए। जिस माँ ने शरीकत हुसैन को अली अकबर दे दिया था, जिस माँ ने कभी अपना बेटा कहकर नहीं पुकारा था, सरकार गए, देखें अली अकबर तो कैफियत क्या है। सजदे में अकबर की माँ फंसा है, अकबर खड़े इंतजार कर रहे। इस घर की मुखलिस खलील जनाब फिजा खैमों के चक्कर लगाते फिर रही है। किसी शहजादी को किसी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो तो मैं हाजिर हूं। जो ही आई ना अकबर की माँ के खेमे में, काफी देर देखा अकबर की माँ सजदे में है, अकबर खड़ा देख रहा है। आवाज देके कहती है, अकबर की माँ सजदा बाद में कर लेना, अकबर आखिरी विदा करने आया है। शहजादी ने सर उठाया, अकबर को बुलाया, इलैया इलैया करीबा। अकबर मैं इस इंतजार में थी कि कभी तुम मुझे माँ बुलाएगा। अकबर मुझे माँ बुला। अकबर कहते हैं मेरी अम्मा। इतना बीबी रोई, इतना रोई, अकबर के रुखसारों के आंसू पहुंचे। आवाज दे के बीबी कहती, अकबर मुझे पता है आज तू मांगने क्या आया है, मौत की इजाजत है। ये वो रात है जब शरीकत अल हुसैन अपने दोनों बेटों और मोहम्मद को समझा रही है, बेटो तुम्हारी रगों में जाफर तैयार का खून है, कोशिश करना ऐसी जंग करना, इब्ने साद मलून को जाकर फिन्ना करना, कोशिश करना मामों को जंग न करनी पड़े। और अगर तुम शहीद ना हुए दोनों में तुम्हें राजी नहीं होगी, मैं तुमसे राजी नहीं। दोनों आवाज देके कहते अम्मा तेरे से वादा करते हैं, अगर 12 मील पे जाकर ना गिरे तो ना मोनो मोहम्मद नहीं। ये वो शब है, हर माँ अपने बच्चे को हिम्मत दिला है, जज्बा दिला है। हर माँ की कैफियत ये है, वो ये कहती है पहले तू शहीद होना, पहले तू शहीद होना, पहले तू शहीद होना। अनगिनत सलाम करबला की माँ पर जो बेटों की शहादत की मुंतज़िर थी। हाय हाय। मैं सरकार अकबर का एक जुमला कहूंगा और बस इतना ही काफी समझना। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, सरकार अकबर का एक गुलाम है जिसको सरकार अकबर फरमाते हैं तूने मेरे गरीब बाबा के साथ रहना है, पहले मैं मैदान जाऊंगा। नाम है अली अकबर के गुलाम का सुदैफ हबशी। मैं पहले बाबा का कुर्बान। अली अकबर का गुलाम कहते हैं आका मुझे इजाजत दीजिए, गुलामों के होते हुए मालिकों को मैदान नहीं जाना चाहते। अली अकबर कहते हैं मेरे बाबा को कोई तो तसल्ली दिलाने वाला पीछे होना, हमने कुर्बान होने हैं अपने जमाने के इमाम पर। गया अकबर मैदान, बस जिस कैफियत से हुसैन अकबर के पास पहुंचा बयान से बाहर ले आया। अकबर मेरे गले में बाहें डाल, मैंने तुझे खयाम ले जाया। ले आया अकबर को खयाम। जो ही खयाम ले आया हुसैन की निगाह देख के कहती है सारी बीवियां हैं, अकबर की मां नहीं पहुंची। फिजा जा अकबर की मां को ले गया। जनाब फिजा रिवायत करती है मैं गई, मैंने देखा अकबर की मां कभी बैठती है कभी उठती है, कभी बैठती है कभी उठती है, कभी खयाम के पर्दे को हाथ लगाती है फिर बैठती है, फिर खयाम के पर्दे को हाथ लगाती है, अकबर की मां फिर बैठ जाती है। फिजा ने पूछा आका दादी आपको पता है आपका अकबर आपसे मिलने आया है, बुला रहा है आपको। रो के बीबी कहती है हाँ दिल में बड़ा चाह है लेकिन क्या करूं मेरी आंखों के आगे नजर कुछ नहीं आता। फिजा तू बता जिसका जवान अकबर जैसा शहीद हो जाए उसकी मां को रखी हुई चीज भी भूल जाती है। फिजा मेरा हाथ पकड़ मुझे ले चल। जनाब फिजा ने हाथ पकड़ा लेके चली। बस आखिरी जुमला है इजाजत है, इतना ही काफी समझ। हाथ पकड़ा लेके चली। बीबी आहिस्ता आहिस्ता आवाज देके कहती अकबर
ایک لمحے کے لیے رک جانا، میں تیری ریش کا بوسہ لوں گی، میں ترستی رہی ہوں اکبر مجھے ملے گا، مجھے ماں کہے گا، میں ریش کا بوسہ لوں گی۔ پہنچی بی بی، کیفیت یہ ہے بیویوں نے ہلکا بنایا ہے، وہ غربتا وہ جوانا وہ غربتا۔ اکبر کی ماں کئی دفعہ اٹھی، کئی دفعہ بیٹھی،